حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے، کیونکہ آپ کی بیوی حضرت سائرہ رضی اللہ تعالی عنہا بانجھ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اولاد کی نعمت پوری کرنے سے قاصر تھیں۔ آخر کار حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اولاد کی کمی پوری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ ایسی صورتحال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے ساتھ محبت و اشتیاق میں ایک خاص قسم کی جھلک نمودار ہوتی تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام کئی سالوں کے انتظار کے بعد صاحب اولاد ہوئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی باپ کی ایسی خاص محبت و شفقت کے سائے میں پروان چڑھنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کا ذکر قرآن مجید میں سورہ صفات میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک باپ کا اپنے عزیز بیٹے کو ذبح کرنا کتنا مشکل اور کٹھن کام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی، مگر حکم الہی کے آگے باپ اور بیٹے دونوں جھک گئے۔ لبیک لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں کہتے ہوئے اپنے خالق و مالک کے حکم کو پورا کرنے کی تیاری میں لگ گئے۔ باپ خواب کی تعبیر کو عملی شکل دینا چاہتا ہے اور بیٹا حکم خداوندی پر قربان ہونا چاہتا ہے۔ حکم الہی پر عمل پیرا ہونے کے لیے دونوں مروہ کی جانب چل پڑے۔ راستے میں شیطان ایک بوڑھے آدمی کی صورت میں حاضر ہوا اور نصیحت کرنے والے انداز میں کہنے لگا، اے ابراہیم، آخر تم اپنے بیٹے سے کیا چاہتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں چاہتا ہوں اسے خدا کی راہ میں قربان کر دوں۔ اس شیطان نے کہا، واہ، کیا تم اپنے اس بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہو جس نے پلک جھپکنے کی دیر کے لیے بھی اپنے خدا کی نافرمانی نہیں کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ اس شیطان نے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک شیطانی الہام تھا اور شیطان نے ہی تجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام برہم ہوئے اور فرمایا، جس نے مجھے مقام نبوت سے ہمکنار فرمایا اسی نے مجھے اس کام کا بھی حکم دیا ہے۔ شیطان نے دوبارہ اپنی تکرار کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور اپنے ہاتھ میں کچھ کنکریاں اٹھائیں اور اسے مار کر بھگا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان کی قوت اور مضبوط عزم کے ساتھ اللہ کے حکم کی تکمیل میں مشغول ہو گئے۔ قربان گاہ پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لیٹا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک تیز دار چھری لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر پھیرنا شروع کی، مگر چھری نہیں چلی۔ دوسری بار پھر چھری پھیری، مگر چھری نہیں چلی۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، آپ میری محبت کی وجہ سے چھری نہیں چلا رہے، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور پھر چھری پھیریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا، میں چھری پھیر رہا ہوں پر یہ چھری نہیں چل رہی۔ اللہ اکبر! پوری کائنات اس منظر کو دیکھ کر تھم گئی ہوگی، دریا ٹھہر گئے ہوں گے، پوری کائنات کی سانس تھم گئی ہوگی۔ تیسری بار ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور تیزی سے چھری پھیرنا شروع کی۔ عین اسی وقت اللہ رب العزت کے حکم سے ایک مینڈا جنت سے لایا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیزی سے چھری پھیرتے ہوئے قربانی پوری کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹا کر دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈا ذبح تھا۔ شہنشاہ کائنات نے پکارا، اے ابراہیم، بس، خواب کی تعبیر مکمل ہوئی، تم نے خواب کو پورا کر دکھایا، حکم خدا پورا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کے واقعے کو تمام امتوں میں زندہ رکھا۔
قیامت تک کے لیے یہ سنت قائم کر دی گئی کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کر کے اپنی جانثاری اور وفاداری کا ثبوت دیں اور اس عظیم الشان واقعے کی یاد کو تازہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔